وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کی رحمت سے آج سورۃ الانعام کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ سورۃ الانعام قریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے اور آج شروع سے لے کر آخر تک مکمل پڑھی گئی۔ 3 ربع یعنی ثلاثہ جو ہے وہ 7ویں پارے کا اور نصف جو ہے آدھا 8ویں پارے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اس سے پیچھے ساری صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں سے جو لمبی صورتیں، عام طور پہ مکی صورتوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ مختصر ہوتی ہیں، لیکن 2 صورتیں مکی صورتوں میں سے ایسی ہیں جو بہت لمبی ہیں، ایک سورۃ الاعراف اور ایک سورۃ الانعام۔ سورۃ الاعراف اس کے بعد ہے۔ تو یہ مکی صورتوں میں جیسا کہ معروف بات ہے کہ اس میں عقائد کی بات ہوتی ہے، اور عقائد میں سے بھی خاص طور پر توحید کا اثبات ہوتا ہے، شرک کا رد کیا جاتا ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ اور دیگر مشرکین کے ساتھ مخاصمہ کیا جاتا ہے، اور ان کے باطل جو عقائد ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے اور اس کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ اس کو مخاصمہ کہتے ہیں۔ قرآن میں 4 مخاصمے ہیں، یعنی 4 گروہوں کے ساتھ مخاصمے، اس کو کہتے ہیں علم المخاصمہ، شاہ ولی اللہ نے اس کا نام رکھا۔ تو مخاصمے سے مراد یہ ہے کہ باطل فرقوں کے عقائد کی نشاندہی بھی کی جائے اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کا جواب بھی دیا جائے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ تو اس طرح سے 4 گروہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے اور منافقین تھے۔ یہ جو یہودی اور عیسائی اور منافقین ہیں، ان کے ساتھ مخاصمہ ہے عام طور پہ مدنی صورتوں کے اندر، اور جو مکی صورتوں میں مخاصمہ ہے وہ مشرکین کے ساتھ، کیونکہ یہاں جو واسطہ تھا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ لہذا یہ صورت بھی، سورۃ الانعام، دیگر مکی صورتوں کی طرح، ظاہر ہے مکی صورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو مدینے میں نازل ہوئی۔ اصل میں یہ جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، یہ زمانی تقسیم ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں، چاہے وہ مکے میں ہی نازل ہوئی ہوں، جگہ جو بھی ہو، لیکن وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ساری مدنی صورت۔ تو یہ ظاہر ہے قبل از ہجرت نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے ہیں، تو یہ کوئی 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال یا 12ویں سال کے اختتام پر، یہ بالکل اخیر زمانے کی صورت ہے، اور پھر یہ یک بارگی نازل ہوئی، ساری مکمل کی مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکی دعوت کا خلاصہ ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں اصول عقائد، قیامت کی بات ہے، اور اسی طرح واپس لوٹ کر جانے والی بات ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے، اس کے اندر جو دین کے عقائد ہے نا، اس کے اصول اس میں جمع ہے، اس کا خلاصہ ہے، سارے جو اصول عقائد ہیں وہ اس کا خلاصہ ہے۔ لہذا علماء نے یا علماء عقائد نے جتنے عقیدے نکالے ہیں، اس میں بنیاد سورۃ الانعام کی آیات کو بنایا، اس لیے یہ بہت اہم صورت ہے۔ مرکزی مضمون اس کا یہی ہے کہ قریش مکہ یعنی مشرکین جو ہیں وہ، ان کے سارے عقائد غلط ہیں، اور ان کو وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار اصل میں وہ نہیں ہیں، اصل میں ملت ابراہیمی کے پیروکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ لہذا اس میں اثبات توحید یعنی توحید کو ثابت کرنا، شرک کا رد کرنا، اور توحید کی اقسام اور تقاضے وغیرہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں چونکہ سورۃ الانعام ہے، انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے،
تو جیسے پہلے بھی بات ہوئی، صورتوں کے نام تو صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس میں ذکر آ جاتا ہے، تو صورتوں کے نام اس لیے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انعام کا ذکر اس میں آیا ہے 7 مرتبہ، اس صورت میں انعام کا لفظ آیا۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے وہ چوپائے جو چرنے والے ہوتے ہیں، مویشی اور چوپائے چرنے والے، درندے نہیں۔ اور ایک اور بات کہ چونکہ عقائد کے حوالے سے مشرکین مکہ کے عقائد بیان کیے گئے ہیں اور ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کا رد کروایا گیا ہے اور ان کو نصیحتیں کروائی گئی ہیں، لہٰذا اس میں قل کا لفظ قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، قل قل، تو کم و بیش کوئی 44 دفعہ لفظ قل آیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے اور اسلوب یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے جواب کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں، لہٰذا اس لیے قل کا لفظ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ دفعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ کریم کی صفات سے آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 73 تک جو پہلی 73 آیات ہیں، اس میں سیدھا سیدھا مخاصمہ بالمشرکین ہے۔ مشرکین کے شرک کو واضح کیا گیا ہے، توحید کے تقاضے اور توحید کا اثبات کیا گیا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے، اور وہ آسمان و زمین میں وہی ہے، تمہارے بھید بھی، تمہاری ظاہری چیزیں بھی جانتا ہے، تمہاری چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اندھیرے روشنی اسی نے بنائے ہیں، زمین و آسمان اسی نے تخلیق کیے ہیں، اور وہی ذات ہے جس نے مٹی میں سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زندگی رکھی ہے، پھر تمہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ یہاں سے لے جاتا ہے، اور تم ایسے ہو کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، اسی کے بارے میں شک شبے میں پڑ جاتے ہو، ثم انتم تمترون، تم اسی کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یعنی عجیب و غریب بات نہیں، جو پیدا کرنے والا ہے اسی کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتے۔ پھر فرمایا کہ جو وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، واضح آیات پر، جب واضح آیات میں جو قرآن حکیم کی آتی ہیں اس پر بھی کان نہیں دھرتے، بلکہ اس کا اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر کبھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مان تو لیتے، لیکن ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا، کوئی ایسی بات ہوتی، کوئی نشانی، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، فرمایا ہم اگر فرشتہ نازل کر دیں نا تو فرشتہ اس وقت آتا ہے جب معاملہ تمام ہو جاتا ہے، لہذا فرشتہ اگر آتا تو اب تک ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا، فرشتہ نہیں آیا تو شکر کرے کہ نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتہ اگر آتا بھی، ولو جعلناہ ملکا، اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی تو اس کو ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا، یعنی فرشتہ کوئی اپنی شکل میں تو نہیں آنا تھا، اپنی شکل میں آئے تو فرشتہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے، تو اگر وہ آتا بھی فرشتہ تو اس نے انسانی شکل میں آنا تھا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پھر بھی ہم نے اس کو آدمی بنا کے بھیجنا تھا نا، تو آدمی ہوتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، انہوں نے پھر بھی اعتراض کرنا تھا کہ یہی اعتراض ان کا پھر بھی ہونا تھا، اور یہ اسی طرح سے بات کرتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کس کی ہے۔ جو اصل میں خالق ہوتا ہے نا، خالق، اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار سوال پوچھتا ہے زمین و آسمان کس کا ہے، پیدا کس نے کیا ہے، بتاؤ کس نے۔ پھر فرمایا قُلْ لِلَّهِ، ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے آپ بتائیں، یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، رحمت نہ ہوتی تو تم اپنے شرک کی وجہ سے اب تک عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے، کہ اللہ کی رحمت ہے تم بچے پھرتے ہو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تمہیں قیامت والے دن وہ جمع کرے گا جس دن کوئی شک نہیں۔ پھر آگے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، کون و مکان کا مالک وہ ہے، سبحان اللہ، اور خالق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، مصیبتیں دور کرنے والا وہ ہے، غلبے والا وہ ہے، حکیم خبیر، حکمتوں والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا وہ ہے، تو وہی تو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کون بندگی کے لائق ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی دنیا کائنات میں؟ آپ کہو کہ توحید کے لیے کوئی گواہی چاہیے، تو گواہی سب سے بڑی کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ یہی کہتے ہیں نا گواہی لاؤ بھائی، تو گواہی بڑی سے بڑی گواہی کو لے آئے گا تو کون؟
فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجیے، ای شیء اکبر شہادتن، کون سی چیز سب سے بڑی گواہی ہے؟ قل اللہ، اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے، یعنی قرآن سے بڑی گواہی کسی اور کی نہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اللہ نے یہ قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں۔ اگر اس کی گواہی تمہیں قبول نہیں ہے تو قرآن سے بڑھ کر کس چیز کی گواہی ہو سکتی ہے؟ نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ، اللہ پوچھتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تمہیں وہ کوئی نقصان دے، تکلیف دے دے نا، تو تکلیف ہٹا کوئی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ اور يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہیں کوئی خیر پہنچائے وہ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو خیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین جو قیامت کو خود شرک سے انکار کریں گے، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، قیامت والے دن مشرک کہیں گے ہم کوئی نہیں شرک کرتے تھے، خود انکار کریں گے۔ اور ظاہر ہے جب عذاب سامنے دیکھیں گے تو پھر اپنے پچھلے کرتوتوں کا انکار کریں گے، اور پھر واپسی کی خواہش بھی کریں گے کہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ سامنے آگ کھڑی ہوگی، اللہ اکبر، اور آگ کے کنارے یہ کھڑے ہوں گے، نظر آ رہا ہوگا کہ سامنے عذاب ہے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، پھر ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، اللہ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومن بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، ان کو اگر واپس دنیا میں پھر بھیج دیا جائے پھر وہ یہ حرکتیں کریں گے، یہ ہیں جھوٹے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی تھی، جو کارخانہ موت و حیات کا بنایا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے خام خواہ مذاق اڑایا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہے، اصل خسارہ وہ ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ مشرکین آپ کا انکار کرتے ہیں یا آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے آپ گھبرائیں نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کتنی رسولوں کو جھٹلایا گیا، معاندین نبوت ہر دور میں یہی ہرزہ سرائیاں کرتے رہے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، سارے نبیوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے، اس کے باوجود کہ لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، ان نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ بالآخر ہماری مدد آ گئی ان کے لیے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے جو قانون ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی بھی دے دی، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جس کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل، جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو آزماتا ہے، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی مصیبتیں آتی ہیں، ایمان کے مطابق۔ جس کو زیادہ مصیبتیں آتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ ویسے دوسرے مقامات پر بھی اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں، ہر صورت میں کسی نہ کسی مختلف انداز سے تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر مشرکین جو ہیں ان کو کہا کہ یہ مردوں کی طرح ہے، مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یہ مشرک مردوں کی طرح ہیں، زندہ ہوتے تو آپ ان کو سناتے، بندہ زندہ کوئی سناتا ہے، مردے کو کیسے سناتا ہے؟ جس کا دل مردہ، کان بند، صم بکم عمی فهم لا یرجعون، جیسے سورہ بقرہ نے فرمایا کہ گونگے، اندھے، بہرے، ان کو بندہ کیا سمجھائے؟ لہٰذا یہاں فرمایا مردے، انما یستجیب الذین یسمعون، جو سنیں گے تو آپ ان کو سنائیں گے نا، آپ کو جواب وہ دے گا جو سنے گا، تو جو سنے گا ہی نہیں۔ والموتى، جو مردہ ہے، یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یہ مردے تو پھر جا کے یہ کیسے سنتے ہیں؟ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، پھر وہی اعتراض، کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، معجزہ کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ معجزے عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کا معجزہ عطا ہوا ہے، حصی معجزے عطا نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا
کہ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. ایک بڑی شاندار اسلوب میں، ایک نرالے پیرائے میں اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی ہے مشرکوں کو کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم بیٹھے بیٹھے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اللہ کوئی مصیبت آ جائے یا قیامت آ جائے، قیامت سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی، تو یہ بتاؤ پکارو گے کس کو؟ منہ سے کیا نکلے گا فوراً؟ مشرک کے منہ سے بھی یا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اللہ ہمارے استاد ایک کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو تھی وہ میرے ساتھ بات کر رہی تھی، دہریہ تھی یا ملحد تھی، وہ کہتی خدا کوئی نہیں ہے، ایسے مولوی ایسے لگے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بحث کر رہی کہ ہے کہ نہیں ہے، تو کرتے کرتے بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بس چل رہی تھی تو اچانک آگے کوئی چیز آ گئی، تو وہ جیسے ایکسیڈنٹ کی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ ڈرائیور نے بریک لگائی، تو اچانک جب بریک لگی تو جھٹکا لگا، تو وہ کہتی او مائی گاڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ جس کو تم نے پکارا نا یہ اللہ، جس مصیبت آتی ہے تو بندے، اور قرآن یہی کہتا ہے جب ان کو مصیبت آتی ہے وہاں سمندروں میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں پھر شرک کرنا شروع کرتے ہیں. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو دوڑ کے جا رہے تھے فرار ہو کے، تو اللہ نے جب فتح مکہ کے موقع پر تو جب راستے میں طوفان آ گیا تو کشتی طوفان میں گھر گئی، تو اس نے کہا اللہ کو پکارو، یہاں اور کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. تو انہوں نے سوچا اچھا یہی بات تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت سوچ لیا اگر میں یہاں سے جان بچ کے میں جا کے مسلمان ہو جاؤں. تو جو جہاں وہاں وہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ عذاب آئے تو کس کو پکارو گے؟ جھٹکا لگتا ہے نا جب، تو زبان سے اللہ ہی نکلتا ہے. تو فرمایا وہی اللہ، ان کو تم صادق بتاؤ کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون. فطرت اللہ نے انسان کی یہ بنائی ہے کہ یہ پکارتا ہے جب بے دھیانی میں بھی صرف اللہ کو پکارتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید شامل ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ جن کے دلوں پر سماعت و بصارت اور قلوب کے اوپر مور لگ گئی ہے وہ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ کون جو ہے وہ ان کو قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم ختم قلوبکم، یہ بتاؤ اگر اللہ مور لگا دے تمہارے دلوں پر، تمہاری کانوں پر، تمہاری بصارتوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، یہ تمہاری سماعتیں کس نے دی ہیں، تمہاری بصارتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے عطا کی ہیں. اگر اللہ لے جائے تو کوئی ہے دنیا میں جو دے دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدقون. اللہ کیسے آیات گھما پھرا کے ان کو سمجھاتا ہے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جو ہے نا اس کو سمجھ لیجیے. لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور حیثیت سمجھ نہیں آتی. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا دیجیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا، ان کو سمجھاؤ نہ تو میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس خزانے، نہ میں غیب جانتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں. یہ ہے میرے گویا نبی کی ڈسٹنکشن، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، یہ ہے کہ اللہ وحی کرتا ہے، نبی وحی کرتا ہے. جو وحی آتی ہے نبی وحی کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتا، ان کو وحی آتی ہے تو وحی کرتے ہیں. لہذا یہ ان کی ڈسٹنکشن ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا، بینا اور نابینا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیسے سمجھایا؟ پھر مشرکین کی کٹ حجتیاں ہیں اور توحید کے دلائل ہیں آیت نمبر 74 تک. تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے غریب غربا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، کہتے تھے ان کو نکالو پھر ہم آپ کے پاس آئیں. یعنی بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، سلمان فارسی، بلال حبشی، یہ کیا بات ہوئی ہے، حضرت خباب، تو ان کو نکالو، ان کو دور کرو پھر ہم آئیں. ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو صبح و شام اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے آپ کے ارد گرد جو لوگ پھرتے ہیں ان کو کبھی محفل سے نہ نکالنا.
ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، تیرا ان کے ذمے کچھ نہیں ہے، ان کا تیرے ذمے کچھ نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اللہ کی قربت خود لینی ہے، آپ نے اپنی قربت، لیکن یہ بات ایک بات یاد رکھیں، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے مجلس سے ان غریب غربا کو نکال دیا آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لہٰذا ان کو کبھی نہیں نکالنا، یہ غریبوں کی وجہ سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت اور حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کلی ہونے کی بات ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے جو ہیں وہ غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ يعلم ما فی البر والبحر، پتا بھی اس دنیا میں، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، یہ جو زمین پر ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اور کوئی دانہ بھی، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی دانہ پڑا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ ڈر جاؤ، اللہ کسی بھی وقت عذاب نازل کر سکتا ہے، یعنی یہ زمین پھٹ نہیں رہی نا، اور یہ چھت گر نہیں رہی، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کسی بھی وقت یہ چھت گر جائے، کس نے روکا ہوا ہے اس کو؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے عذاب نازل کر دے یا زمین سے عذاب آ جائے، آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ گروہ کر دے، آپس میں لڑا دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم ایک دوسرے کو لڑ کے ایک دوسرے کو مار دو، چاہے یہ ہو سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کس طرح مختلف اسلوب سے ایسی آیات بتاتا ہے تاکہ کوئی بات تو سمجھ جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ چاہے تو عذاب آ سکتا ہے کسی بھی وقت، عذاب نہیں آتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعائیں کی تھی تین دعائیں کی تھی۔ ایک دعا کی تھی، یا اللہ میری امت جو ہے غرق سے ہلاک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میری امت نیچے غرق ہو جائے اور زمین میں غرق ہو کے ہلاک ہو جائے، ایک دعا میں نے یہ کی۔ دوسری یہ کی کہ میری امت پر ایسا عام قحط نہ آئے جس سے میری امت ہلاک ہو جائے، اور تیسری میں نے دعا کی کہ آپس میں لڑائی نہ ہو ان کی، میری امت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے پہلی دو دعائیں قبول فرما لی، تیسری نہیں فرمائی۔ یہ جو باہمی لڑائی والی ہے نا، یہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی تو اس کا مطلب ہے لڑائیاں تو ہوں گی۔ ان لڑائیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی۔ پھر فرمایا دین کا مذاق اڑانے والوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس محفل میں بیٹھ کر ایک تو لوگ اس میں مذاق کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وہاں اس محفل میں مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے جہاں دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ لوگ جو ہے نا، وہ اشفاق احمد نے کہا تھا کہ لوگوں کا دل تو کرتا ہے اسلام اور دین کے خلاف باتیں کرنے، کر نہیں سکتے تو پھر مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور مولویوں کے خلاف بات کر کے اپنی دین کے خلاف بھڑاس نکالتے ہیں۔ تو جہاں کہیں اس طرح کی بات، بڑا مرغوب موضوع ہے لوگوں کا، مولوی کا ذکر آپ کہیں بھی چھیڑ دیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مولوی کو تو ہاتھوں ہاتھ لینا ہے، اور بڑا مرغوب موضوع، اصل میں دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں مولوی کا نام لے کر۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی محفل ہو، نبی اللہ فرماتا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ، فعارض عنہم، وہاں سے نکل جاؤ، اس وقت تک وہاں نہ بیٹھو جب تک یہ کسی اور باتیں نہ کرنے شروع کر دیں، پھر آ جائیں اگر دین کے مذاق۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں بھی یہی بات فرمائی تھی کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات کا یا دین کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر آیت نمبر 74 سے 94 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت کا مشترکہ نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ تو توحید۔ لہذا نبوت کے منکر نہ بنو۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی، نوح علیہ السلام نے، سارے نبیوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے مناظرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 4 مناظرے ہیں۔
ایک مناظرے کا ذکر یہاں ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ باپ کے ساتھ مناظرہ کیا جس کا ذکر سورہ مریم میں، ایک مناظرہ نمرود کے ساتھ ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک اس وقت عوام کے ساتھ ہوا جس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہوا ہے کہ جب انہوں نے بت توڑے تھے تو پھر ان کے ساتھ ایک چوتھا مناظرہ یہاں پہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے بڑے ہی پر اثر انداز میں، اور ان کو اس طرح سے وہ دعوت فکر دی کہ پہلے کہا کہ یہ جو ستارہ ہے نا بڑا چمک رہا ہے، یہ میرا رب لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ستارہ ڈوب گیا تو کہتے ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے چاند نکلا، ان کا ہاں چاند بڑا چمک رہا ہے، یہ ہوگا رب، تو تاکہ لوگ جو ہے متوجہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج چڑھا، انہوں نے کہا ہاں اتنا بڑا چمکنے والا اور اتنا، یہ ہے رب، ھذا اکبر، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ فلما فلت، بالآخر سورج بھی ڈوب گیا۔ یعنی لوگ سوچتے ہوں گے نا ہاں اچھا یہ رب ہے، اسی طرح سے لوگوں نے رب بنائے ہوئے تھے۔ تو جب وہ ڈوب گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر ان کو سمجھایا کہ بدبختو، ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے، اور رب کون ہے؟ پھر غور و فکر کی دعوت دی، ستارے کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اس پوری کائنات کو دیکھو۔ کائنات کا ایک نظام ہے، سورج اپنے مدار میں چاہتا ہے، چاند اپنے مدار میں، ستارہ اپنے، ہر پوری کائنات کی ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ تو پھر رب کون ہے؟ رب یہ ان میں سے کوئی چیز رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، ان کا خالق رب ہے۔ تو یہ بتا کے، یہ ستارہ، چاند، سورج، اس کی طرف توجہ کروا کے فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں پتہ کس کو مانتا ہوں، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہاں یہ کہا میں اس کو مانتا ہوں جو اس سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ دعوت فکر کے، یہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات تو آئے کہ یہ چیزیں ان میں سے کوئی، مخلوق میں سے کوئی رب نہیں ہو سکتا، خالق رب ہو سکتا، لہذا میں تو اس کو وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور شرک اتنا برا اور اتنا خوفناک گناہ ہے، سورہ نساء میں بھی آپ نے سنا ہر چیز اللہ معاف کر دے گا، مشرک کو معاف نہیں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اپنے ایمان کو جس نے ظلم سے نہ بچایا، جس نے تو ظلم سے بچا لیا وہ بچے گا، اور جس نے ظلم سے نہ بچایا وہ نہیں بچے گا۔ اب صحابہ کرام حیران ہوئے کہ جس نے ایمان، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، تو صحابہ حیران ہوئے کہ کسی نے کسی سے کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اینا لم یظلم نفسہ، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی ظلم تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو چھوٹی موٹی زیادتیاں ہم اپنے اوپر کر لیتے ہیں، اس سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے اس سے مراد۔ لہذا جو مومن ہو اور پھر شرک سے نہ بچے، اللہ اکبر، اس کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے ایک بات بہت معروف مشہور کر رکھی ہے، مومن مشرک نہیں ہو سکتا، حد ہو گئی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے لپیڑا نہیں ہے، ظلم سے بچایا یعنی شرک سے بچایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا یہاں ذکر کیا، پورے قرآن میں 25 یا 24 نبیوں کا، رسولوں کا نام لے کر ذکر کیا پورے قرآن، یہاں صرف ایک جگہ پہ 18 نبیوں کا نام لیا، 18 کا نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک کہ اگر ان نبیوں میں سے بھی کسی کے سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔
اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام، سارے جد الانبیاء بھی، یعنی بڑے بڑے انبیاء، تو ان کا بھی یعنی شرک اس قدر بری بیماری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اگر عربی میں دعا نہ بھی آئے تو اردو میں کہتے رہے، پنجابی میں، یا اللہ میں شرک سے بچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح دعا کیا کرو، اللہ ہمیں اس شرک سے بھی بچا جس شرک کا ہمیں پتہ ہے، اور اس شرک سے بھی بچا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پورا جسم جو ہے اس کے اندر برق، چیونٹیاں چڑھ جائیں پر بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لہذا فرمایا دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ، اللہ ایسے شرک سے بچا جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو نہیں جانتا اس سے بچا۔ پھر یہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، مخلوق میں سے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے خالق کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم الشان اور کتنی عظمتوں والا رب ہے، اس کی انہوں نے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو مشرک یا کافر مرتے ہیں نا، موت آتی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ان کو نا یوں پکڑنے کے لیے، اپنے ہاتھ پھیلا کے، تو ان کو کیچ کرنے کے لیے یوں پھڑے ہوتے ہیں، بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جان کو، نکلو باہر۔ اللہ، اسی کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے نا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو فرشتے ملک الموت کفن لے کے آتے ہیں جنت سے، 7 چھوٹے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکلو باہر، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی تیرا انتظار کر رہی۔ اب جس کو یہی خبر مل جائے وہ کیا فوراً نکلتی بھاگ، فیخرج تسیل، یوں نکلتی ہے کما تخرج قطرۃ من فی السقاء، جس طرح مشک پانی کی بھری ہوئی اس میں سے پانی نکل جاتا ہے سارا بند کھولنے سے، اس طرح فوراً نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت اور خوشبو۔ دوسرا، جب دوسرے کی جان نکلتی ہے کافر اور منافق اور مشرک کی، تو فرمایا وہی فرشتے کفن جہنم سے لے کر آتے ہیں، بدبودار کفن ہوتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، فرشتہ کان کے پاس آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکل، اخرجی، باہر نکل، اللہ الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا۔ اب جس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا، وہ کیسے نکلے گی؟ وہ پھر فتفرق فی جسدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نکلتی نہیں باہر، پھر وہ کھینچ کر اس کو نکالتے ہیں، اللہ، تار تار ہو جاتا ہے جسم اس طرح نکالتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتے یوں جھپٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکلو، اور جب نکلتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہے کیا خبر دی جاتی ہے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کیا جائے گا کہ تم اللہ کے بارے میں بڑی بکواس کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے جو اللہ کے لائق شان نہیں تھی، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں تکبر کرتے تھے۔ اچھا، یہ کس دن عذاب دیا جائے گا؟ جس دن جان نکلے گی۔ تو جان نکل کے بندہ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے نا، جان نکلی تو قبر میں گیا، تو قبر میں عذاب ہوا نا، لوگ کہتے ہیں قبر کے عذاب کا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن میں، یہ عذاب کا، یہ قبر کا عذاب ہی ہے نا، کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب، رسوا کن عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 13 تک اس بات توحید کے دلائل ہیں، رد شرک کے دلائل ہیں، قدرت الہی کی نشانیاں بتائیں، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ جو زمین کے اندر گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا کون ہے جس سے پودا نکل آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ کائنات کو دیکھو، یخرج الحی من المیت، وہ زندہ چیزوں سے مردہ چیزیں نکالتا ہے، وہ مخرج المیت من الحی، اور مردہ چیزوں سے زندہ، زندہ سے مردہ چیزیں نکالتا ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، سبحان اللہ، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر الٹے پھر جاتے ہو، فَالِقُ الْإِصْبَاحِ، یہ صبح کو، اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اندھیرا ختم نہ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا،
رات جو اللہ نے سکون والی بنائی ہے، ساری اللہ تعالیٰ نے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا ہے، صبح کے سفیدی کو نمودار کرنے والا ہے، رات دن سورج چاند کو کنٹرول کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اقبال نے ایک نظم کہی ہے اس پر، الارض للہ، اور وہ توحید کی نظم ہے اصل میں، اور یہی سوال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیے ہیں، اقبال نے اس کو اپنے شعروں میں یوں پروایا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کبھی سوچا ہے مٹی کے اندر بیج کو کون پالتا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کیسے بادل بنتے ہیں دریاؤں کی موجوں سے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ کس طرح سے ہوائیں چلتی ہیں؟ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ یعنی ایک دانہ ہوتا ہے، وہ بالیاں نکلتی ہیں، وہ دونے کو یہ بھرا ہوا خوشہ نکل آتا ہے۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خو انقلاب؟ یہ موسم کیسے بدل جاتے ہیں، سردی آ جاتی، گرمی آ جاتی، بہار آ جاتی ہے، خزاں آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، میری نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ پھر یہاں پہ مختلف پھلوں کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ پھر فرمایا اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو تم دیکھ نہیں سکتے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کے جو معاندین ہوتے ہیں، نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں، وہ شیاطین جن بھی ہوتے ہیں، شیاطین انس بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے شیطان بھی، اور سب یہ پھر چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں۔ یہ انسان بھی ایسے شیطانوں جیسے ہوتے ہیں کہ باتیں کر کر کے او جی اصل فلاں کرنی والا، فلاں بھرنی والا، فلاں، ایسے الٹی سیدھی باتیں بتا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ورگلاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اس سے ورگلائے جاتے ہیں نا، وہ اصل میں کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا، وہی پھنستے ہیں، وگرنہ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ شیطانی جال میں ہمیشہ کمزور عقیدے کے لوگ پھنستے ہیں۔ آیت نمبر 114 سے لے کر 121 تک چوتھا حصہ ہے۔ فرمایا کہ مرضی کی شریعت نہیں چلے گی۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ میں اپنی مرضی کی شریعت میں آتا ہوں، جو میرا دل کرے میں کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے نا، چاہے سارے معاشرے والے مل کے بھی کوئی دین بنا لیں، مل کے کوئی قانون بنا لیں، وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہو، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ساری دنیا مل کے کوئی قانون بنائے، تم ان کے پیچھے چلو گے، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ لہٰذا معاشرے کا اجتماعی شعور جو ہے وہ بھی ہدایت کی دلیل نہیں ہوتا۔ ہدایت صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ۔ لہٰذا فرمایا یہ جو ملمہ کاری کرنے والے ہیں ان کی اطاعت نہ کریں، اکثریت کبھی حق پر نہیں ہوتی، ایسے خام خواہ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ اپنے گمان کی، اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ جو خام خواہ غیر اللہ کا نام جس پہ لیا جاتا ہے وہ نہ کھایا کرو، وہ کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر اللہ کی آیتوں پر تمہارا ایمان ہے نا تو پھر صرف وہ کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا ہے۔ دیکھیں سمجھ لیں، جانور چاہے حلال ہے، حرام تو حرام ہے نا، حلال جانور کی جان لینا بھی حرام ہے جب تک اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے۔ اللہ کا نام لینے سے آپ کو حق حاصل ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے کا۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو کوئی حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا، اور اگر اللہ کا نام لیا ہے فرمایا پھر کھاؤ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مشرکوں نے عجیب و غریب باتیں بنائی ہوئی تھی، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ فرمایا نہیں، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ۔ اور بعض اوقات نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا اب یہ کسی کے گھر سے آیا ہے تو اس نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا، کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے، کوئی کیسے تھے، کوئی کیسے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اماں جی نے کہ یہ کیسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سموا علیہ انتم ثم کلوا، تم اگر شک شبے والی بات ہو نا
تم خود اللہ کا نام لے لیا کرو اور پھر کھا لیا، کیا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر مشرکین کے اعتراضات جو ہیں کہ اللہ کا پتہ ہے وہ کہتے تھے ذبح کر لیتے ہیں نا تو کھا جاتے ہیں، خود مرا ہوا نہیں کھاتے، یعنی وہ اس کو یوں انٹرپریٹ کرتے تھے کہ مردہ جو ہے اللہ کا مارا ہوا ہے، ذبح کیا ہوا ان کا مارا ہوا ہے، یہ اپنا مارا ہوا کھا لیتے، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ فِسْقٌ۔ یہ شیاطین مختلف قسم کی چیزیں خام خواہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی دلیلیں ڈالتے ہیں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، دلیلیں سکھاتے ہیں اس طرح کی، تو دیکھو اللہ کا مارا انہوں نے کھایا نہیں، اپنا مارا کھا گئے، دیکھ کیسی دلیل ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کے مارے کا، یہ اس مردے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے نہیں کھانا، اور اس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا اس لیے اس کو کھا لینا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، شیاطین کی رہنمائی اور طرح سے ہوتی ہے۔ کافر اور مسلم کی مثال دی ہے جیسے اندھیرا اور روشنی کی مثال ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور دیگر اعتراضات کا ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو کافر مشرک، ایک وہ ہوتا ہے مشرک جو دوسروں کو مشرک بناتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پیچھے چلتا ہے، یہ تابع اور متبوع دونوں جہنمی ہیں، پیچھے چلنے والا آگے چلنے والا۔ فرمایا قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا، وہ کہیں گے قیامت والے دن کہ ہمیں فلاں نے گمراہ کر دیا، فلاں نے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے جاؤ جہنم میں، تم سارے مجرم ہو اور اپنے کفر پر تم خود ہی گواہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر حجت کے تباہ نہیں کرتا۔ الم یکن ذالک الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اللہ تعالیٰ کسی کو غفلت میں، یعنی غفلت کا مطلب ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو بیچارے، کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ نہیں کرتا۔ اس وقت تباہ کرتا ہے پہلے حجت تمام کرتا ہے، ان کو دلیل دیتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، نبی آتا ہے، دعوت دیتا ہے، جنت جہنم کا پتہ بتاتا ہے، شعور دیتا ہے، گمراہی کا، شرک کا، دین کا، اسلام کا بتا کے پھر بھی جو گمراہ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں میں کے اندر بھی بتائی ہے۔ چھٹا حصہ آیت نمبر 136 سے 154 تک، اس میں ان کی جو مشرکین مکہ کی خود ساختہ خرافات ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ مثلا ایک ان کی جاہلانہ اور مشرکانہ رسومات میں سے یہ تھی، وہ حصے ڈال دیتے، یہ اللہ کا حصہ، یہ شرکاء کا حصہ، اچھا حصے بنا لیتے تھے، اور ان کو جب تولتے وقت یا کسی وقت اللہ کے حصے میں سے مشرکوں کے حصے میں چلا جاتا ہے، شرکاء کے حصے میں چلا جاتا ہے، شریکوں کے حصے میں، وہ کہتے کوئی بات نہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کو خیر ہے۔ تو اگر شریکوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے حصے میں چلی جاتی تو کہتے ہو ان کا حصہ ادھر چلا گیا ہے تو سارا ہی ان کو دے دو۔ اور پھر اسی طرح پانی لگاتے، اگر یہ زمین جو ہے مثلا یہ اس میں سے جو کوئی پیداوار آئے گی یہ شریکوں کی، اور اس میں سے جو پیداوار آئے گی یہ اللہ کی، تو پانی لگاتے، اور پانی اگر اللہ کے حصے کا پانی شریکوں کے حصے کو لگ جاتا تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ تو غنی ہے، اور اگر شریکوں کے حصے کا پانی اللہ کے حصے کو لگ جاتا تو کہتے ہیں یہ ساری فضل اس کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، بندے کے پتروں کو انصاف کرنا بھی نہیں آتا، یعنی انصاف کی ان کا کتنا برا ہے جو یہ انصاف کرتے۔ پھر یہ مختلف اور باتیں کہ یہ چوپائے ہم نے نہیں کھانے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس مردار کو ہم نے کھانا ہے، یہ کھیتی ہم نے نہیں کھانی، ایسے ہی منت مان لی ہے، یہ کسی نے کھانا، یہ جی سرکاری سان ہے اس کو نہیں کھانا، یہ فلاں کے نام کا اس کو نہیں کھانا۔ پھر یہ کہ اگر مردہ پیدا ہوگا تو وہ نہیں کھانا، اگر زندہ پیدا ہوگا تو وہ کھا لیں گے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، اور عجیب و غریب خرافات اللہ کریم نے ان سب کا ذکر کیا ہے۔ مقدس جانوروں کے بچوں کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے خود ہی جانوروں کو مقدس بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ مقدس ہے جی، اس کو یہ نہیں کرنا، یہ اس کے اوپر سفاری نہیں کرنی، اس کو یہ نہیں کرنا۔ آج کل بھی شرک کے مظاہرے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ساری مشرکین مکہ کی سنتیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آیت نمبر 141 سے 145 تک توحید کے دلائل ہیں، پھر انعامات ربانی کا ذکر ہے، اور یہ جو حرام حلال کی بات کرتے تھے نا، اللہ نے فرمایا یہ چوپائے جو ہیں اگر اللہ نے حرام کیے ہوتے تو یہ 4 جوڑوں کا ذکر کیا، 8 جوڑوں کا، 8 جوڑے اس لیے کہ مذکر مؤنث کے لیے جوڑا ہے، مؤنث مذکر کے لیے جوڑا ہے۔ جانور 4 کا ذکر کیا ہے، فرمایا 8 جوڑے ہیں۔ لوگ اس پہ بعض بات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے 8 جوڑے کہے ہیں، گنوائے 4 ہیں۔ اصل میں ہر مذکر مؤنث کے لیے جوڑا ہوتا ہے، مؤنث مذکر کے لیے جوڑا ہوتا ہے، لہٰذا یہ 2 ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہو گئے۔ اس طرح 4 جوڑے 8 کہے، یعنی اس میں بھیڑ بکری، بھیڑ مذکر مؤنث، بکری مذکر مؤنث،
اونٹ مذکر مؤنث اور گائے مذکر مؤنث. فرمایا بتاؤ اس میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ نہ کوئی چربی ان کی حرام ہے، نہ کوئی چیز حرام ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی، تم یہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے خرافات بناتے ہو. پھر ان کے شرک کا بہانہ کبھی کبھی بناتے تھے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. یہ بھی تاریخ کے ہر مشرک کا بہانہ ہے. وہ کہتا ہے اگر اللہ نہ چاہتا نا تو ہم شرک نہ کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاریخ کے سارے مشرکی یہ کہتے رہے کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے لوگ بھی اسی طرح جھوٹ بولتے تھے، حتی ذاقوا باسنا، جب یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آ گیا. لہٰذا ٹل جاؤ بات، اس طرح کے بہانے بنانے سے بچ جاؤ. پھر ضابطہ اخلاق بتایا آیت نمبر 151 میں، جو تورات میں بھی موجود تھا کہ شرک نہ کرو. یعنی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک ضابطہ تھا، کیا ضابطہ؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قتل اولاد کی ممانعت کی، ظاہری اور باطنی بے حیائی سے بچو، بغیر حق کے کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول پورا کرو، گفتار کردار میں عدل کرو، ایفائے عہد یعنی اللہ کا وعدے پورے کرو، اور پھر یہ کہ سیدھے راستے کی پیروی کرو، اور مختلف راستے جو گمراہی کے ہیں ان کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ. ساتواں اور آخری حصہ ہے آیت نمبر 155 سے لے کر 165 تک، اس میں اثبات توحید اور رد شرک کا خلاصہ ہے. یعنی رد شرک کا مطلب ہے شرک کے رد کے دلائل، اثبات توحید کا مطلب ہے توحید کو ثابت کرنے کے دلائل. اس کا خلاصہ ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے تمہیں بھیج دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کتاب کہ تمہارا یہ ماننا نہ ہو کہ پہلے تو تورات آئی تھی، انجیل آئی تھی، ان کو ملی تھی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے، ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے دعویٰ کرنے والے جو مشرکین مکہ، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ بہانہ اللہ نے ختم کر دیا ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے برکت والی نازل کر دی ہے، اس کو مان لو تاکہ تمہارا بہانہ بھی ختم ہو جائے کہ ہمیں تو تورات انجیل کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پھر فرمایا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. سن لو، یہ کبھی کہتے ہیں معجزہ آ جائے، کبھی کہتے ہیں فرشتہ آ جائے، کبھی کہتے ہیں کچھ آ جائے. اگر کچھ آ گیا نا تو اس کے بعد کا ایمان قابل قبول کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آ جائے یا معجزہ آ جائے تو بعد میں ایمان نہیں قبول ہونا. اب کسی نے ایمان لانا ہے تو ابھی لے آؤ. واضح اعلان کر دیا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اگر اللہ کی نشانی آنے سے پہلے ایمان لے آیا ہے تو ٹھیک. اسی لیے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، دیکھ کے جس نے مانا وہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان بغیر دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہوتا ہی بغیر دیکھے. اور یہاں سورت کے اختتام پہ 3 باتیں بہت اہم بتائی گئی ہیں. ایک تو اللہ کی قانون رحمت کا ذکر ہے کہ دیکھیں اس رحیم رب کا کیا کہنا، وہ کیسا ممتحن ہے کہ اس نے نیکی اور برائی کو تولنا ہے عدل کے تقاضوں کے مطابق، لیکن اس نے رحمت کا قانون یہ بنایا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے میں 10 لکھ لیا کروں گا، تم ایک گناہ کرو گے ایک ہی لکھا جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہاں پہ یہ فرمائی کہ یہ بتاؤ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اس مالک کو جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر میں بودے رب تلاش کروں؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ ہاں کہیں اور ڈھونڈتا پھروں رب، جبکہ میرا رب جو ہے ساری دنیا کا. اور پھر فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا. اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے اور اس دن جا کے تمہیں لگ پتہ جائے گا کیا ہونا کیا نہیں ہونا. پھر فرمایا کہ یہ جو دنیا میں فوقیت اور درجے ہیں نا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. تمہیں کوئی امیر نظر آتا ہے، کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی زیادہ علم والا، کوئی کم علم والا. بندے کو بعض اوقات خیال بھی آتا ہے کہ اتنا امیر ہے، وہ فلاں اتنا علم والا ہے، فلاں اتنا وہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، وہ صدر بنا بیٹھا. کتنے خیالات. اللہ فرماتا ہے سارا امتحان ہے، انہوں نے پھنس جانا اسی چکر میں. لیبلوکم فیما آتاکم، جو وہ دیتا ہے اس میں وہ آزماتا ہے. ان ربک سریع العقاب، بڑی جلدی پکڑ لینے والا ہے. وانہ لغفور رحیم، شکر کرو وہ غفور رحیم ہے. ہمارا امتحان اس نے آسان رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.